کل تین قسمیں ہوئی امانت کی۔ تو پہلی قسم یہ ہے اللہ کی جانب سے، وہ کون سی امانت ہے؟ یہ ہاتھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ پاؤں امانت ہے، یہ زبان امانت ہے جس سے آپ بول رہے ہیں، اور داڑھی بھی امانت ہے کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے۔ اسی داڑھی کی امانت کو اٹھانے کے لیے مردوں کا انتخاب کیا گیا، اسی داڑھی کی امانت کو اٹھانے کے لیے مردوں کا چنا گیا ہے۔ حق ہے، آپ بھی کہیں گے حق ہے۔ اللہ اکبر، یہ امانت تو رب کی طرف سے ہے، یہ امانت اللہ کی جانب سے ہے، یہ کسی کی دی ہوئی دولت نہیں ہے۔ اگر کسی کی دولت ہو، اگر کسی کی دی ہوئی دولت ہے تو وہ رب کی دولت ہے۔ اللہ اکبر، میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہو تو اپنی عقل سے پوچھئے، اپنے دماغ میں ذرا غور کیجئے۔ جس مرد کو داڑھی نہیں نکلتی اس کو عورت بھی جلدی سے نہیں پوچھتی ہے۔ آپ یہ دیکھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ داڑھی اللہ کی جانب سے امانت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، اور ایک مشت، ایک مٹھی رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ حسن اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ مردوں کو کھولے رکھنے کا حکم، عورتوں کو چھپانے کا حکم۔ زبان اللہ کی امانت ہے، اس سے سچ بولنا اور اچھی بات کرنا مسلمانوں۔ کان اللہ کی امانت ہے، اس سے تم قرآن سننا، اذان کو سننا، لیکن نہیں سن رہے ہو۔ لیکن آج ہماری قوم مسلم میں اتنی برائی پھیل چکی ہیں کہ شمیم نظامی اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، جس کان کو اللہ رب العزت نے آج ہمیں عطا کیا ہے، لیکن اس کان کو آج ہم غلط چیز میں استعمال کر رہے ہیں۔ ارے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، او میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، جس کان نے، جس کان کی امانت آج ہم اسی امانت کو آج ہم غلط چیزوں کو سن رہے ہیں، جسے آج ہم، حالانکہ آج ہمیں قرآن سننا تھا اس کان سے، اسی کان سے آج اذان کو سننا تھا، لیکن نہیں، آج یہ کان موبائل کی دھوم سے پیک ہو گیا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی توجہ چاہوں گا۔ اللہ پر انتخاب کیجئے، کیا گناہ صغیرہ اور کیا گناہ کبیرہ ہے۔ صغیرہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، کبیرہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کے درمیان سے عورتوں کا گزرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مردوں کا عورتوں کے درمیان سے گزر جانا، اللہ اکبر، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، آج مردوں نے عورتوں کو اس طرح سے چھوڑ دیا ہے، اللہ اکبر، نہ بدن سلامت ہے، نہ عزت سلامت ہے، نہ عورت کی آبرو کی ٹھکانہ ہے، نہ عصمت سلامت ہے، نہ عورت کی زبان سلامت ہے۔ ارے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ پاک زمین کی زیارت کر کے آنے والی عورت بن سور کر کھلے سر بازار میم بن کر گھوم رہی ہے۔ ٹچ کرنے والے، ٹوکنے والے نے ٹوکا، ارے بھابی حج کر کے آئی ہو اور کھلے سر گھوم رہی ہو، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ جواب دیا عورتوں نے، میں بوری ہو گئی ہوں، گھونگھٹ نکال رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اور کانوں نے سنا کہ پاک زمین سے واپس آنے والی سینما گھر میں بیٹھ کر سینما دیکھ رہی ہے۔ کہنے والی نے کہا کہ حج اور عمرہ کر کے آئی ہو اور سینما دیکھ رہی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے جو جواب ملا وہ یہ ہے کہ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہ گناہ مٹ جائے۔ اللہ
اللہ نے دولت سے نوازا ہے پھر چلی جاؤں گی۔ یہ عورت اس طرح سے باتیں کرنے لگی، سب معاف ہو جائے گا۔ ارے مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ نے دولت عطا کی ہے اس لیے نہیں کہ تم حج کرو اور پھر گناہ کے اڈے میں چلے جاؤ، زنا کے اڈے میں چلے جاؤ، سینما ہال میں چلے جاؤ اور اپنے دل میں یہ سوچتے رہو کہ پھر تو میں نے گناہ کر ڈالا، حج کرنے کے باوجود اللہ تو دولت دی ہے پھر میں حج کر لوں گا۔ اے مسلمانوں، جس دولت کو تم برباد کر رہے ہو، کاش کہ تم اسی دولت سے غریب کی بچیوں کی شادی کرا دیتے، اللہ پر تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہو سکتا تھا۔ آج تم غریب کے بچے کو کپڑا پہنا دیتے، اللہ پر، لیکن تم سوچ رہے ہو کہ دولت دی ہے اللہ نے تو میں بار بار حج کروں گا اور گناہ ہو جائے تو پھر حج کروں گا۔ یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ذلت کی وادیوں میں گھومتا رہے اور تمہاری دولت اسی طرح سے ختم ہوتا رہے۔ او مسلمانوں، ابھی بھی رب کی طرف پلٹ آؤ، اور اگر اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے اس لیے تو اس دولت کی بھی صحیح استعمال کرو۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، دولت رحمت بھی ہوتی ہے اور دولت زحمت بھی ہوتی ہے۔ اگر دولت کو صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر دولت کی غلط استعمال کیا جائے، غلط کام میں لگایا جائے تو اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، اس کے لیے زحمت ہی زحمت ہے، اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ او لوگوں، آج کی تقریر میں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دولت اگر اللہ نے تمہیں دی ہے تو دولت کو بھی صحیح استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ذلت کی وادیوں میں بھٹکتا رہے، ذلت کی وادیوں میں گھومتا رہے اور تمہاری زندگی یوں ہی گزرتی چلی جائے، اللہ اکبر، اور تم کوئی نیک کام نہ کرتا رہے۔ او لوگوں، آج بھی تم توبہ کر لو۔ اگر تم نے جس دولت کو غلط کام میں خرچ کیے ہو تو آج تم رب کی طرف پلٹ آؤ۔ رب غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ او لوگوں، میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ دولت رحمت بھی ہوتی ہے اور دولت زحمت بھی ہوتی ہے۔ اگر دولت کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر دولت کا غلط کام میں استعمال کیا جائے تو اس کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہی زحلم ہے۔ ارے اسلام کے چمکتے آئینے کو الٹا کرنا چاہتی ہو؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم اسلام کے چمکتے آئینے کو الٹا کرنا چاہتی ہو تو تم خود برباد ہو جاؤ گی۔ ایسی کوشش کبھی نہ کرنا، کرو ابھی تم مختار ہو۔